وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الراحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صلہ رحمی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں تو وہ مجھ سے توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت آمیز سلوک کرتے ہیں. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا ہی کرتے ہو جیسا کہ تم نے بتایا ہے
تم اس کا اجر ضرور پاؤ گے، اور جب تک تم اس طرح کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایسا مدد شامل رہے گی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ایسا مددگار رہے گا جو ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا۔ ناظرین کرام، آج وہ جو امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا نعت کا بڑا مشہور شعر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، آج آفتاب رسالت کی ایک کرن اور گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نوری کلی کا ذکر پاک کرنے کے ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری مراد ہے سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صاحبزادی جو آپ کو بہت پیاری تھی، اور یہ صاحبزادی وہ تھی جن کو راہ حق میں بڑی تکالیف برداشت کرنی پڑی۔ انہوں نے ہجرت کی، اور جب یہ ہجرت کر رہی تھیں تو اس وقت حبار بن اسود جو تھا اس نے جو نیزہ مارا، اور اس کے بعد آپ جو زخمی ہوئی، اور انہی زخموں کی وجہ سے بعد میں آپ کی شہادت پاک بھی ہوئی۔ اور ان کے وصال پاک پہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا اس سے پہلے آپ نے ہدایات فرمائی تھی ان صحابیات کو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی چادر مبارک بھی عطا فرمائی۔ ان کی قبر مبارک میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے، اور آپ اشکبار تھے، اور یہی موقع تھا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ بہت زیادہ جو تھی غمگین تھی، بہت زیادہ رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو چادر مبارک کملی مبارک تھی اس سے ان کے آنسو پوچھتے جاتے تھے۔ آپ کو بڑا غم تھا، اس بیٹی کی آپ نے بڑی تعریف کی ہے۔ ناظرین کرام، سیدہ زینب پاک جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک دفعہ کفار نے مکہ میں ابتدائی ایام میں حملہ کیا تھا، تو اس وقت پانی کا پیالہ لے کے اپنے والد گرامی کی خدمت میں فوراً پہنچی۔ آپ دیدہ تھی، اور سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کے بطن پاک سے جو 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں، ان سب 4 بیٹیوں میں سب سے بڑی سیدہ زینب تھی، اور سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کے وصال پاک کے بعد یہ بیٹی تھی جس نے اپنی بہن سیدہ فاطمہ اور دوسری بہنوں جو تھی ان کی پرورش اور تربیت بھی کی، اور اتنی محبت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے تھی سیدہ زینب کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیٹی سے اتنا پیار تھا۔ ناظرین کرام، جب ان کے جو شوہر تھے حضرت ابو العاص، وہ ابھی شروع میں ایمان اس وقت انہوں نے، میں تو یہ کہوں گا، اپنے ایمان کا اظہار بھی ابھی نہیں کیا تھا، اور شیب ابی طالب میں وہ کس طرح جو تھے چھپ کے تو جا کے جتنے وہاں معصورین تھے ان کو کھانا پہنچایا کرتے تھے، اور سلیم فطرت رکھتے تھے۔ بدر کے مارکے میں بھی ان کو زبردستی قریش مکہ ساتھ لے گئے تھے، اور پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وہ واقعہ میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جب میں وہ واقعہ بیان کرتا ہوں، پہلے بھی آج بھی، کہ سب قیدی جو تھے وہاں پہ جو قید ہو گئے تھے ان کو کہا گیا تھا کہ سب فدیہ دیں، اور فدیے میں جب وہ ہار مبارک سیدہ زینب کا جو پہنچا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے تھے، اور آپ نے کہا یہ ہار تو وہی ہے جو بیٹی کو ماں نے دیا تھا۔ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کی یاد آ گئی، اور وہ سارے مناظر آپ کے سامنے آ گئے تھے، اور پھر آپ نے وہ ہار مبارک تو واپس کر دیا تھا صحابہ سے مشورہ کر کے، اور یہ فدیہ کے طور پہ ہار نہیں تھا، بلکہ فدیہ تو یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ جا کے سیدہ زینب کو آپ نے بھجوا دینا ہے۔ سیدہ زینب پھر پہنچ گئی، اور پھر ایک بات اور، اسلام نے عورت کو کتنے حقوق دیے آپ اندازہ کیجئے، کہ جب ایک دفعہ وہ جو قافلہ تھا کفار مکہ کا اور قریش مکہ کا جا رہا تھا، اور اس میں سے آپ پہنچ گئے تھے مدینہ منورہ، حضرت ابو العاص ابھی اس وقت آپ نے اسلام کا اظہار نہیں فرمایا، تو سیدہ زینب پاک نے ان کو امان دی تھی اور اناؤنس کر دیا تھا کہ میں ان کو امان دے رہی ہوں۔ تو جب ایک مسلمان بچی نے امان دے دی تو پھر سارے مدینہ منورہ میں کسی نے ان کی طرف پھر انگلی نہیں اٹھائی، یعنی ان کی امان کو اسٹیٹ کی امان مانا گیا تھا۔ یہ کتنا بڑا ان کا مقام ہے۔ سیدہ زینب نے دین اسلام کے راستے میں کتنی تکالیف، کتنی مصیبتیں جو تھی وہ برداشت کی، ان کا کیا حوصلہ تھا، ان کا اپنی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی کہ ان کی بیٹی امامہ جب نجاشی نے بہت قیمتی ہار بھیجا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس کو دوں گا جو مجھے بہت عزیز ہستی ہے، تو وہ حضرت امامہ جو آپ کی بیٹی تھی ان کے گلے میں آپ نے ڈال دیا تھا۔ یہ امامہ وہی ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پہ جس طرح حسنین کیمین کھیلے ہیں،
اسی طرح 2 بچیاں بھی کھیلی ہیں، ایک زینب بنت علی، زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری سیدہ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی امامہ. اس کو رسول اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے پیار سے، اور نماز کے دوران اٹھا کے ان کو ایک طرف رکھا، سجدے میں چلے گئے، سجدے سے اٹھ کے پھر ان کو اپنے کندھے پہ سوار کر لیا تھا. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادیوں سے بڑا پیار کیا ہے، بڑی محبت کی ہے. جناب عثمان کو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی صاحبزادی بیمار تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی سیدنا عثمان ذو النورین کی، تو بدر میں ان کو بدری صحابہ کا درجہ بھی ملا، بدر میں سے جو مال غنیمت اس میں سے بھی حصہ دیا، لیکن کہا کہ نہیں آپ ان کی تیمارداری کریں. یہ سارے واقعات آج ہم میں ابتدا پیر صاحب سے کر رہا ہوں. جی پیر صاحب، سیدہ زینب، اچھا یہ نام جو ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے کہ سیدہ فاطمہ نے اپنی بیٹی کا نام بھی زینب ہی رکھا. اور میری جب پوتی ہوئی نا میرے بیٹے بیرسٹر کی، تو ہاسپٹل سے انہوں نے مجھے فون کیا کہ بیٹی ہوئی ہے، نام کیا رکھنا ہے؟ میں نے کہا زینب، ایک لمحے کے اندر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت ابتدائیہ، اور آپ نے بہت قیمتی اشارے اس ابتدائیہ میں عنایت فرمائے آج کے موضوع کو نبھانے کے لیے. اللہ جل مجدہ الکریم نے حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے آپ کو ایک صاحبزادے پہلے عطا فرمائے، حضرت قاسم، جن سے حضور علیہ السلام اپنی کنیت فرماتے تھے. اور جب کبھی میرے آقا اپنا پورا نام لکھتے اور لکھواتے تھے تو ابو القاسم محمد ابن عبداللہ لکھوایا کرتے تھے. ان کے بعد دوسری اولاد اور بیٹیوں میں سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائیں. اور زینب کا معنی باپ کی زینت. سبحان اللہ. باپ کی زینت یعنی اسلام ابتدا سے ہی اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ بیٹیاں باپ پر بوجھ نہیں ہوتی بلکہ وہ باپ کے گھر کی زینت ہوتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے جو اس معاشرہ میں. ایک اور آج میں بات بڑی راز کی آپ کو بتا دوں، یہ راز کی اور معرفت کی بات ہے کہ جس بھی آپ بچی کا نام زینب رکھ دیں گے نا، وہ بچپن سے سوبر ہوگی، سبحان اللہ، اور خوش شکل ہو جائے گی. بہت خوب، سبحان اللہ. بہت بڑی بات آپ نے یہ تو شیئر کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صاحبزادی عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد باقی اولاد مبارک 4 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. قاسم کے بعد حضرت عبداللہ دوسرے بیٹے ہیں جو حضور علیہ السلام کو عطا ہوئے. یہ حضرت زینب، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ماریہ قبطیہ سے سیدنا ابراہیم. جی سیدنا ابراہیم. جی یہ حضرت زینب کی عظمت اور شان اور شخصیت کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بات اور کیا ہے کہ جنہیں اس دنیا میں آتے ہی آغوش مصطفیٰ نصیب ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس سے بڑی نعمت اور کائنات کی کون سی ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا. اور اتنا کرم ان پر اور اتنی شفقت ان پر کہ حضور علیہ السلام ہر وقت اپنی اس پیاری صاحبزادی کو اپنی آغوش میں جگہ دیتے، پیار فرماتے. اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، مسلمہ اول، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعہ سے سلام بھیجا. اور حافظ عماد الدین ابن کثیر علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی یہ ایسی فضیلت ہے سلام بھیجنے والی جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. یہ صرف انہی کے لیے خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شان عطا فرمائی تھی. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی آغوش، ان کا پاکیزہ بطن، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، پاکیزہ دودھ، پاکیزہ غذا، پاکیزہ نور جو تھا، یہ سارا نصیب ہوا. بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی. اور اگر آگے جب ہم آپ کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو یہ ساری باتیں اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ انہیں اس آغوش کی برکتیں کیا کیا نصیب ہوئیں اور انہیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نوازا. خاص کہ حضرت ابو العاص نے جو اپنے اسلام کر کیا، اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ سیدہ زینب پاک کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. سبحان اللہ.
سورہ احزاب کی آیہ کریمہ نمبر 59 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کے ارشاد فرمایا، اے پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ارشاد فرما دیجئے لِأَزْوَاجِكَ کا اپنی ازواج مطہرات کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَبَنَاتِكَ اور اپنی بیٹیوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو آگے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کی مستورات ان یعنی کے لیے، بیٹیوں کا ذکر آیا ہے۔ بنات بنت کی جمع ہے، اور عربی کے اندر بنت جو جمع کا اطلاق ہے وہ 3 یا 3 سے زائد پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 کے لیے اس میں تثنیہ تو ہوتا کوئی ہے۔ اختلاف نہیں ہے، ہاں جی، 4 نہیں، بیٹیاں رسول اہل اللہ صلی اللہ ایمان علیہ میں وسلم۔ امام واقعی جعفر صادق نے بھی یہی فرمایا ہے۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ چیز واضح کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ جب آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ 30 برس ہوئی تو اس وقت حضرت قاسم کے بعد ان کی ولادت ہوئی حضرت زینب کی، اور یہ وہ دور ہے کہ جب کسی لڑکی کا جنم لینا عرب کے اندر کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اکثر گھرانے اس کو برا سمجھتے تھے۔ اچھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی بیٹی کی، تو اس وقت یہ قرآن پاک کا اسلوب دیکھیے، بیٹی کی ولادت پہ قرآن نے لفظ بشیرہ کا استعمال کیا، یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ تو جب یہ دی جاتی تو اس وقت ان کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا سن کر، اچھا، کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اب یہ بڑی ہوگی، پھر اس کی وجہ سے کوئی میرا داماد بنے گا، پھر یہ ہوگا کہ وہ میری زمین بھی، میرے جائیداد بھی حاصل کرے گا، اور پھر میں اس کے لیے سسر ہوں گا، یہ وہ، یعنی اس طرح کی۔ یہ تو اب بھی ہے، ہاں جی، بعض بڑے یہ جاہلیت خاندانوں کے میں دور پتہ ہے کی جو ہے نشانیاں ہیں کہ وہ بیٹیوں کو بٹھا چھوڑتے ہیں اس لیے کہ جی وہ جائیداد ہاں جی، یہ جاہلیت کے دور کی نشانیاں ہیں جن کو آقا کریم علیہ السلام نے کس انداز میں ختم فرمایا کہ جب وہ دائی صاحبہ جو حضرت سیدہ زینب کی ولادت کے وقت خدمت پر مامور تھیں، آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں جانے لگی بتانے کے لیے، تو وہ کہتی ہیں کہ میں ڈر رہی تھی، گھبرا رہی تھی کہ میں کیسے بتاؤں کہ آپ کی بیٹی ہوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ سن کر غصے میں آ جائیں، بیٹے کی خوشخبری لے کے جائیں تو انعام ملتے ہیں، اور بیٹی کی وجہ سے دایا کا کیا قصور ہوتا ہے، اس کو جھڑکیاں پڑتی ہیں۔ تو کہتی ہیں میں کہ ڈری سہمی گھبرائی ہوئی آپ کے پاس گئی خاموشی سے جا کے، تو آپ نے پوچھا کیا ہوا ہے، تو کہتی میں نے ڈرتے اور لرزتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے۔ تو جیسے ہی بیٹی کا لفظ آیا آقا کریم علیہ السلام نے سنا تو سنتے ہی آپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، اور اس کو آپ نے انعام عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک بیٹی کا باپ ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ کاش آج یہ لوگوں کو پتہ چلے، آج کی بیٹیوں کو، کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا مقام دیا۔ کیا مقام۔ اس میں آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا کچھ لوگ جو یہ اظہار کرتے ہیں کہ آپ 40 سال کے بعد نبوت، تو ان کا اس میں رد ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب پاک علیہ السلام نے جو اظہار نبوت کے بعد فرمایا تھا بیٹیوں کی پرورش کرنا، اس سے پہلے پریکٹیکلی وہ کر کے دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ خدا کا منشا نہ ہوتا تو آقا کریم علیہ السلام کا یہ رسپانس نہ ہوتا، آپ اپنی بیٹیوں کو ایسی محبتیں عطا نہ فرماتے۔ تو غازی صاحب حضرت سیدہ زینب کو یہ شرف حاصل رہا کہ بیٹیوں میں سے بڑی تھی، تو بڑی اولاد بیٹا ہو اس کے ساتھ الگ محبت، اور بیٹی ہو تو اس کے ساتھ الگ محبت، یہ ان کو حاصل رہی۔ اور حضرت سیدہ زینب جب ان کی بلوغت کی عمر آئی، اچھا ان کا نکاح ہو گیا ہوا تھا جی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت کیا اس وقت ہو چکا تھا، اور کچھ دیر پہلے ہی، تقریباً 6 ماہ پہلے ان کا ہوا ہے۔ تو یہ بھی اس طرح تھا کہ چونکہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کی ہمشیرہ کے بیٹے تھے ابو العاص بن ربیع، تو انہوں نے ان کو گھر میں رکھا ہوا تھا، تو بیٹا کہتی تھی، حضرت خولہ کے حالہ بنت خویلد، تو ان کے چونکہ یہ بیٹے تھے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بنت خویلد، جی جی اچھا حضرت خدیجہ کی ہمشیرہ، جی ہمشیرہ، جی سمجھ گیا۔ تو اس وقت چونکہ یہ ان کے زیر کفالت تھے، تو سیدہ زینب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے عرض کی آقا سے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ میری بیٹی جو ہے وہ میرے بھانجے کے ساتھ شادی ہو جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے آج کے دور کا ایک سوال، وہ اب بھی جس طرح آپ نے وہ نشاندہی فرمائی کہ لوگ سمجھتے ہیں، تو یہ بھی سمجھتے ہیں حضرت زینب کی وجہ سے کئی جاہلیت کی رسمیں ختم کی آقا نے۔ انہوں نے یہ عرض کیا آقا یہ میرے ہاں پلتے رہے ہیں، میں نے بیٹا بنا کے رکھا ہوا تھا،
تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے نکاح میں یہ رکاوٹ بنے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ شرعی مسئلہ اظہار نبوت سے پہلے پوچھا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان. تو یہ کیا حضور علیہ السلام کی نبوت کی دلیل نہیں؟ تو اس طرح یہ ہے کہ جس کو لے کے پالتے ہیں تو وہ حقیقی بیٹے کے درجے میں نہیں آتا. وہ جس کے ساتھ نکاح کی حرمت ہو اللہ نے بیان کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہے, یہ ان میں نہیں جاتے. تو آقا نے فرمایا کہ آپ کر دیں, ضرور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جی درویش صاحب, سیدہ زینب پاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی اہم موضوع آج اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا ذکر ہے. ٹھیک. کہ آپ کی اولاد پاک ایک ایک نور ہے. اور اس گھرانے کے یہ افراد ہیں کہ اس وقت جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد پاک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے تو پورے عرب کو ایک ہی گھرانہ نظر آتا تھا کہ جس کو کہتے تھے کہ مکہ میں اگر کہا جائے کہ ایک مثالی گھر ہے تو وہ گھر کون سا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجۃ الکبریٰ. سبحان اللہ. اور پھر اس گھر کے اندر وہ کون سی نعمت ہے جو لوگوں کو نہیں ملتی تھی؟ لوگ جب آتے تھے باقی لوگوں کے پاس بھی آتے تھے, سوال کرتے تھے, لیکن ان کو بقدر ضرورت ملتا تھا. لیکن یہ وہ گھرانہ تھا جہاں بن مانگے ملتا تھا, پیار سے ملتا تھا, اور عزت کے ساتھ ملتا تھا, اور اتنا ملتا تھا کہ قیامت تک مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اس گھر کے اندر سیدہ فاطمہ سیدہ بنت زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں. تو اس گھر میں جب تربیت ہوتی ہے, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تربیت فرمائی, سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی, تو اس کا رنگ ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ اس دور کے اندر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں تو آپ پر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں. ان مشکلات میں سے ایک مشکل جو تھی وہ آپ کی ان بنات کی وجہ سے بھی ہوئی ہے. ہاں, ابو لہب کے بیٹے. آپ نے صحیح اشارہ. ابو لہب کے بیٹوں نے اگرچہ وہ اس وقت رخصتی نہیں ہوئی تھی, تو قریش نے ان پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ مجبور ہوئے اور انہوں نے طلاقیں دے دی. حضرت ابو العاص پہ بھی بڑا زور لگا. میں وہ عرض کرتا ہوں کہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی انہوں نے زور ڈالا, لیکن تربیت کس کی تھی؟ جس طرح کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خود تربیت فرمائی تھی. انہوں نے بڑا دو ٹوک جواب دیا کہ آپ جو مرضی کر لیں, میں کبھی بھی زینب کو نہیں چھوڑ سکتا, نہیں چھوڑنے کے لیے تیار, ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. بلکہ یہاں تک کہ جیسا کہ آپ نے تعارف میں بیان فرمایا کہ جب شیب ابی طالب کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت حضرت ابو العاص جانوروں پر غلہ لاد کر روانہ کر دیتے تھے. اچھا ہاں بالکل صحیح, مجھے یاد ہے کہ وہ اونٹ پہ غلہ لا کے پیچھے اس کو ذرا سی چھڑی لگا دے رہی, وہ سیدھا غار شیب ابی طالب میں جاتا تھا. تو گویا کہ یہاں ایمان جس کا آپ فرما رہے تھے کہ ایمان چھپا ہوا تھا, کیونکہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ عرب کے اندر سب سے بڑے کاروباری تھے اور با اصول تاجر تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ رؤسائے قریش کے اندر ان کا جو ہے ذکر ہوتا تھا. اور جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھواتے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ ہماری امانتیں محفوظ رہیں گی, اسی طرح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھی کہ جن کے پاس وہاں کے لوگ اپنی امانتیں رکھواتے تھے. یہی تو وجہ ہے کہ جب حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا اعلان اسلام کا اپنے, تو جب تشریف لائے مکہ میں تو اس وقت لوگوں کو بلا کر ان کی امانتیں ایک ایک امانت ان کو واپس کی اور ان سے کہا کہ بتاؤ کہ میں نے تمہاری امانتیں ساری کی ساری آپ کو پہنچا دی. سب نے کہا کہ ہم کو ایک ایک چیز مل گئی ہے. اس وقت فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ, میں یہ گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح اعلان اپنے اسلام کا اظہار فرمایا. اللہم صلی علی زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیر صاحب آپ سے ایک سوال اور مشکل بھی ہے, آپ اور علامہ برکاتی دونوں نے مل کر ڈاکٹر صاحب نے
سیدہ ختیجہ پاک نے اسلام کا اظہار کر دیا. یہ سلیم فطرتیں تھی, یہ بے شک. پیدائشی مسلمان تھے. بے شک. اور اس کے بعد سیدہ زینب نے بھی فوری طور پہ اپنی والدہ کے ساتھ, جو اولین مسلمان ہوئے ان میں. بلا شبہ. جب حضرت ابو العاص گئے ہوئے تھے سفر پہ تجارتی سے, واپس آئے تو انہوں نے کہا میں نے تو اپنا اسلام کا اظہار کر دیا ہے, اب تم بھی اسلام قبول کر لو. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اسلام قبول نہیں کرتا. جی جی. انہوں نے کہا اگر میں اس کا اظہار کر دیتا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ اپنی زوجہ کے کہنے پہ, بیوی دے پر کہنے پہ مسلمان ہو گئے. حضرت ابو العاص جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو وہ ابتداءً سلیم الفطرت تھے, دوسرا یہ کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تربیت جو ہے اس نے ان کی شخصیت میں نکھار پیدا کیا. اور پھر تیسری بات جو ہمارے ایمانی نقطہ نظر سے سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و قربت کے لیے اللہ خود انتخاب فرماتا تھا کہ کن لوگوں کو یہ مقام عطا فرمانا ہے اور کن کو نہیں کرنا. ابو لہب کے بیٹوں کی طرف جو اشارہ کیا عبدالرویش صاحب نے, وہ اسی لیے سائڈ پہ کر دیے گئے تھے کہ وہ اس لائق نہیں تھے کہ وہ اس عظیم خاندان کے فرد بنتے یا ان کے ساتھ شمار کیے جاتے. حضرت ابو العاص امین بھی تھے اور بہت زیادہ شجاع بھی تھے, بہادر بھی تھے, اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ انہیں اپنی رفیقہ حیات کے اعلیٰ اخلاق و کردار کی وجہ سے بہت زیادہ حضرت زینب سے محبت بھی تھی, اور اعتراض بھی نہیں کیا. یہ دیکھیں کیسی بات ہے, وہ کہتے ہیں بھائی تم نے اپنا دین بدل لیا ہے, مجھ سے بغیر پوچھے تم نے کر لیا, کہیں نہیں, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اظہار تو کر دوں لیکن پھر لوگ کیا کہیں گے. اور اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے مکہ مکرمہ کی ابتدائی جو یعنی اظہار نبوت کے دور کے جو حالات و واقعات ہیں, سیرت کے جو واقعات ہیں, جی ان کو جو لوگ پڑھیں گے یا سمجھیں گے انہیں مشکل ترین دور کا اندازہ ہوگا کہ حالات سیدنا عباس کا اسلام کا اظہار بعد میں کرنا, سیدنا ابو طالب کا بعد میں اظہار کرنا, سیدنا ابو العاص کا, یہ تینوں واقعات اس ماحول کو آپ نے بڑی اعلیٰ بات کی ہے. پہلے اس ماحول کو سمجھیں, اس کو ماحول کو سمجھیں تو اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے اور اس میں کچھ حکمتیں ہیں. مثلاً اگر حکمت ایک میں عرض یہ دیتا ہوں کہ حضرت جناب زینب تو شیب ابی طالب میں ہیں, یعنی وہ معصورین میں ہیں بہت اعلیٰ, اور اگر حضرت ابو العاص بھی اسلام کا اظہار کر چکے ہوتے تو وہ اندر ہوتے, اللہ پہنچانے والوں میں وہ خود معصورین میں ہو جاتے, وہ معصورین میں ہو جاتے. یہ اس طرح کی بہت ساری نزاکتیں ہیں, ہمیں ان پر لب کشائی کی جرت نہیں کرنی چاہیے. ابو طالب اگر اظہار اس وقت کر دیتے تو وہ تو سارے عرب جو تھے وہ تو اس وقت حضور صاحب کو شہید بھی کر دیتے, ان کو جو ڈر تھا انہی کا تھا نا, انہی کا ڈر تھا, اور انہی کے پاس وہ اسی لیے فریاد کناں چلے آتے تھے کہ وہ ان کو کراس کر نہیں سکتے تھے. یعنی وہ اتنی عظیم شخصیت تھے عرب کے اندر. سیدنا عباس جو ہیں وہ جو بیت عقبہ اور بیت عقبہ ثانیہ میں جا کے ان سے کہہ رہے ہیں مدینہ والوں کو جو آئے ہیں بیعت کرنے کے, تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا اپنے ساتھ جو ہے پوری دنیا کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے, اور تم ان کی حفاظت جو ہے ہم نے اپنی جانوں سے ان کی حفاظت کی, کر سکو گے اس طرح حفاظت؟ انہوں نے کہا جی ہم اسی طرح کریں گے جس طرح اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی ناموس کی حفاظت. تو یہ باتیں اشارے ایسے ہیں سمجھنا چاہیے. بہت سارے پہلو ایک ہی دفعہ چھیڑ دیے ہیں. اگر اس پہ غور کیا جائے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت عباس تو یہ کہہ رہے ہیں, جبکہ جناب حضرت ابو طالب کی وقت وصال ہجرت سے 3 سال پہلے جو وصیتیں ہیں ان میں آپ حضور علیہ السلام کو وصیت فرماتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد مکہ میں رہنا مشکل ہو جائے گا اور آپ ہجرت کر کے یثرب اپنے دادا کی ننھیال جو ہیں ان کے پاس چلے جانا, وہ اپنے قبیلے کے افراد کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. گویا وہ جو جس جگہ کو دار الحجرت طبہ 1000 سال پہلے مان رہا ہے اس پر حضرت ابو طالب کی بھی نظر ہے کہ یہ دار الحجرت کہاں بنے گا اور کہاں یہ دین کا پیغام جو ہے اور اسلام کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے وہ قوت کہاں سے مل سکتی ہے. یہ حضرت ابو طالب کی بصیرت جو تھی وہ دیکھ رہی تھی. جی علامہ صاحب آ گئے اسی بات پہ جی کہ وہ اس میں کچھ مسئلے تھیں اور پیر صاحب نے بڑے خوبصورت اشارے کر دیے. جی ماشاءاللہ گفتگو ہمیشہ سے ان کی خوبصورت ہوتی ہے اور خصوصاً اہل بیت اطہار کے موضوع پر. تو حضرت ابو العاص کا جو ایمان کا اخفاء ہے یا اس سے کچھ تھوڑا پیچھے رہنا, اس کے اندر جو میرے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ حضرت ابو العاص کا پہلے دیکھیے کہ جس گھرانے سے تعلق ہے وہ ہے تاجر, اور آپ کی وجہ شہرت ایک مامون کی بھی ہے, امین تھے,
اب یہ ان کی تربیت ہوئی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضور کے گھر میں، ٹھیک ہے، صادق و امین، اور حضور کی یہ صفت ان کو ودیت ہو چکی ہو جو حضور کی صادق اور امین ہونے والی ہے، تو پھر یہ تو ایک روحانی کیفیت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صادق و امین والی چیز مل گئی اور ایمان جو اس سے بھی عام ہے وہ نہیں مل سکا؟ واہ واہ واہ. تو اس لیے ابو العاص کا ایمان جو ہے وہ اخفا. اور دوسری بات، جب آپ نے اظہار اسلام کیا ہے اس میں یہ بات حقیقت ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے صرف ببانگ دہل للکار کے ایمان کا اظہار کیا، اور اس کے بعد حضرت ابو العاص نے اسی طرح ببانگ دہل للکار کے ایمان کا اظہار کیا. باقی جس نے بھی کیا خاموشی سے کیا جس انداز میں بھی، لیکن حضرت عمر کے بعد یہ دوسرے. اور حضرت امیر حمزہ آپ بھول گئے. جی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تو پھر وہ شان ہی نرالی ہے، انہوں نے بھی پھر وہ نعرہ لگا کہ ہاں جی. اچھا آپ اس میں یہ دیکھیے کہ خود میرے آقا کریم علیہ السلام جو ان کی تربیت فرما چکے تھے، اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو آقا کریم علیہ السلام نے یمن روانہ کیا تھا قاضی بنا کر، چیف جسٹس. تو ان کی سپورٹ کے لیے ساتھ میں حضرت ابو العاص کو بھی بھیجا تھا. واہ، اچھا اچھا، سبحان. یعنی یہ ان کا رشتہ بھی دیکھیں ہم زلف والا، اور پھر ان پہ اعتماد کس قدر ہے کہ ان دونوں کی آپس میں پیار و محبت اور مہر و وفا کتنی ہے کہ ان کے ساتھ حضرت ابو العاص کو جو روانہ فرمایا. بعد میں پھر یہ سسر بن گئے. جی اسی طرح ان کا وصال ہو گیا ہوا تھا، لیکن رشتہ تو بن گیا نا. رشتہ تو بن گیا. تو اسی طرح اگر ہم مزید دیکھتے ہیں تو میں نے تھوڑا اندازہ کیا تو یہ چیز نظر آئی کہ خاندان حضرت سیدہ فاطمہ اور خاندان سیدہ زینب ان میں مماثلتیں بھی اس لیے ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں. ٹھیک. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز حضرت سیدنا امام حسن اور حسین حضور پر سوار ہوئے، تو حضرت امامہ حضرت زینب کی بیٹی ان کو حضور نے خود اٹھایا. اور یہ عمل کثیر نہیں ہے، یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا اختیاری اور ذاتی عمل ہے. اسی طرح جب ابو العاص واپس آئے تجارت کر کے تو حضرت سیدہ زینب نے ان کو امان دی. ہاں جی، ادھر امان دی. اور دوسری طرف حضرت ابو جندل تھے نا، وہ جو راستے میں چھاپا مار رہے تھے، جو قریش مکہ جاتے تھے، تو وہاں سے پھر انہوں نے مال پہ تو اس وقت قبضہ کیا، تو یہ بھاگ کے پھر پہنچ گئے مدینہ منورہ. اسی طرح ہم ادھر دیکھتے ہیں تو حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ہمشیرہ محترمہ ام ہانی نے بھی امان دی. آہا. اچھا اسی طرح آپ پھر یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر حضرت امام حسن اور امام حسین کو کاندھے پہ سوار کر کے گھر سے نکلتے ہیں، اور ادھر حضرت امامہ کو بھی سوار کر کے نکلتے ہیں. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ زینب کے بیٹے علی جن کا نام تھا، ان کو حضور علیہ السلام نے فتح مکہ پر اپنے پیچھے بٹھایا، تو آگے جا کر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا. تو یہ ساری مماثلتیں جو ہیں وہ اس یہاں ایک اور بات بڑی زبردست ہے کہ دوسرا کس کو بٹھایا تھا اپنے ساتھ اونٹ پہ؟ حضرت اسامہ بن زید، غلام زادے کو. تو یہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے زمانہ جاہلیت کے جو بد نشان تھے ان کو ختم کیا اور نیک نشان قائم فرمائے. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا آپ کے حوالے سے یہ کہ وصال کے وقت بھی حضور نے کچھ سنتیں ان کی وجہ سے جاری فرما دی. اچھا جی. ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ ان کی تدفین کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے ان کی قبر کے اوپر پتھر کا نشان لگایا. ٹھیک. تو اسی لیے اگر ہم یہ نشان لگاتے ہیں، کوئی کتبہ لگا دیتا ہے تو وہ غلط نہیں ہے، وہ حضرت سیدہ زینب کی وجہ سے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ ان کو 3 دفعہ یا 5 مرتبہ تم غسل دینا. حضرت سیدہ ام سلمہ سرکار کی زوجہ محترمہ اور حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ اور آپ کی غلام حضرت ام عطیہ، انہوں نے غسل دیا تھا، اور آقا نے فرمایا تھا کہ جب غسل دے لو تو مجھے بتانا. جب انہوں نے بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک عطا فرمائی، فرمایا جسم کے ساتھ لگا کے رکھنا. اور اس کا مطلب ہے کہ قبر کے اندر، مومن کی قبر کے اندر تبرک رکھنا. واہ، اس سے ثابت ہے، یہ اس سے ثابت ہو رہا ہے. وہ چادر مبارک کفن کے اندر رکھنے کا جسم کے ساتھ لگا یہ اہم نقطہ ہے علامہ صاحب کی گفتگو. ہاں جی، اس طرح ہم دیکھ خود قبر انور میں اترے، قبر مبارک مغموم اترے، اور اس کے بعد خوش و خرم باہر نکلے. اور وہ یہ کیفیت تھی، یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ بیٹی فوت ہو جائے تو بندہ خوش کیسے ہوتا ہے.
یہ تو خوش ہونے والی بات نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ قبر جو ہے وہ میرے غلاموں کے لیے اتنی راحت بنتی ہے کہ باہر والوں کو اس کا غم کا اس طرح اظہار کرنے کی بجائے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ قبر کا ایک رنگ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ماں کی گود جیسی نرمی بھی دے دیتی. یہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا. صحابہ نے عرض کیا حضور مغموم و پریشان اترے تھے لاد میں, تو آپ باہر آئے ہیں تو خوشی کے عالم میں. تو آقا نے فرمایا کہ میں جب گیا تھا تو مجھے اس کی کمزوری کا خیال آیا تھا کہ قبر تو ملتی ہے ہر ایک کو, تو کہیں میری بیٹی کو ملتے ہوئے نقصان نہ پہنچائے. تو میں نے عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر ہی جواب عطا فرما دیا کہ آپ کی کسی بھی بیٹی پر جو ہے یہ سختی نہیں ہو سکتی. یہ حضرت سیدہ زینب کے وصال کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہمیں باہر حاصل ہو رہی ہیں. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا جی. سورہ یاسین کی یہ فضیلت ہے. جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو نزع کے وقت تمام تکالیف سے بچ جاتا ہے اور اسے ایمان کی حالت میں موت آتی ہے. شرط یہ ہے اول و آخر کوئی بھی درود پاک 11 مرتبہ جو آپ کو آتا ہو ضرور پڑھیں. سیدنا امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک سے محبت کو مضبوطی سے تھام رکھو کیونکہ اللہ کے ہاں تمہارے محبوب ہونے کا یہی سب سے بہترین ذریعہ ہے. جی صغیر نقشبندی ہمارے ساتھ ہیں جی, ہمارے ملک کے معروف نعت خوان ہیں, منقبت پیش کریں گے بارگاہ سیدہ میں. جی محمد مصطفیٰ کی لاڈلی ہے سیدہ زینب, محمد مصطفیٰ کی لاڈلی ہے سیدہ زینب, محمد مصطفیٰ کی لاڈلی ہے سیدہ زینب, خدیجہ طاہرہ کی روشنی ہے سیدہ زینب, خدیجہ طاہرہ کی روشنی ہے سیدہ زینب, مصائب کے پہاڑ ان پر تھے ٹوٹے سفر ہجرت میں, مصائب کے پہاڑ ان پر تھے ٹوٹے سفر ہجرت میں, رسول اللہ کے نازوں سے پلی ہے سیدہ زینب, رسول اللہ کے نازوں سے پلی ہے سیدہ زینب, لحد میں جن کو آقا نے اتارا اپنے ہاتھوں سے, لحد میں جن کو آقا نے اتارا اپنے ہاتھوں سے, وہ وارث خلد اعلیٰ کی ہوئی ہے سیدہ زینب, وہ وارث خلد اعلیٰ کی ہوئی ہے سیدہ زینب, لہو جن کی رگوں میں سید عالم کا نوری تھا, لہو جن کی رگوں میں سید عالم کا نوری تھا, بقی میں اب بھی ساجد سو رہی ہے سیدہ زینب, بقی میں اب بھی ساجد سو رہی ہے سیدہ زینب,
محمد مصطفیٰ کی لاڈلی ہے.